اس نے رخ پھیر کے میری جانب دیکھا۔ ایک پل کو ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی خماری دیکھتے ہوئے میری پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ خود چل کے جاؤ گی یا میری گود میں؟ سب گاڑیاں باہر پارکنگ ایریا میں رک گئی تھیں، جبکہ ہماری گاڑی سیدھا بڑے گیٹ کے اندر جا کے رکی تھی۔ گاڑی سے ڈرائیور نکل چکا تھا۔ گاڑی میں اب میں اور ساحر ہی تھے۔ ساحر کی نرم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، لیکن نیند کی دیوی اتنی مجھ پہ مہربان ہوئی کہ میں چاہ کے بھی اپنی آنکھیں مکمل نہیں کھول پا رہی تھی۔ منہا اٹھ جاؤ ورنہ میں واقعی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اس کی گھمبیر آواز کی سرگوشی سنتے میرے اندر سپارک سا پیدا ہوا۔ جھٹ سے اٹھتے میں نے اس کی جانب دیکھا۔ اب کی بار وہ مسکراتا ہوا دروازہ کھولتا باہر نکلا، دوسرے ہاتھ سے مجھے سہارا دے کے نیچے اتارا۔ میں نیند سے چور تھی، ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں گاڑی سے باہر نکلے، پھولوں کی نہ رکنے والی برسات شروع ہو گئی۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ایک دم مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ میں ساحر کے ساتھ چپکتی چلی گئی، جس پہ ساحر نے مسکرا کے میری جانب دیکھا اور مجھے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ ڈھیروں عورتیں ہمارا استقبال کر رہی تھیں۔ شاید وہ حویلی کی ملازمائیں تھیں جو حویلی کے اندر ہی رہتی تھیں اور اس وقت وہاں موجود تھیں۔ میں نے گھبرا کے ساحر کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے حویلی کے نام سے ہمیشہ سے چڑ تھی، اور آج مجھے اسی حویلی میں لے آیا گیا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس ایک سوچ نے میرے اندر کی تنابیں تک ہلا کے رکھ دی تھی۔ ایک ایک قدم سوچ سوچ کے چلتے ساحر کے ساتھ میں حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی، جہاں حویلی کے اندر باقی خواتین موجود تھیں۔ جی آیا نو میں صدقے اپنے لال کے، بغیر راگ لے۔ خانم بیگم نے آگے بڑھ کے ساحر کا ماتھا چوما۔ بغیر راگ لے، ویسے انہوں نے پھر میرا بھی ماتھا چوما۔ سب خواتین ہم سے ملنے لگیں۔ ساحر، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نے ساحر کے قریب ہوتے منمناتے ہوئے کہا۔ اس نے رخ پھیر کے میری جانب دیکھا، میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے انگلی کی پور پہ اٹھائے، پھر سب سے معذرت کرتا وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ ملازمہ پانی، جوس، دودھ، بہت ساری چیزیں ٹرے میں سجائے ہمارے پیچھے ہی داخل ہوئی اور ٹیبل پہ رکھتے فوراً ہی باہر نکل گئی۔ یہاں بیٹھو، ساحر نے مجھے بستر کی جانب کرتے بٹھایا۔ اب تو مجھے حقیقی معنوں میں چکر آ رہے تھے۔ 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور اب کمزوری کا احساس جاگ رہا تھا۔ یہ دودھ پی لو۔ ساحر نے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھایا تو میں فوراً اپنے لبوں سے لگا گئی۔ پورا گلاس پینے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کافی حد تک انرجی آ گئی ہو۔ منہا، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، وہ میرے ماتھے کو چھوتے فکر مندی سے پوچھنے لگا، جبکہ میں پیچھے ہوتے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ میرے بہت قریب آ بیٹھا۔ اس کی پرفیوم کی مخصوص خوشبو محسوس کرتی میں نے فوراً اپنی آنکھیں میچ لیں۔ منہا، اس نے پھر سے مجھے پکارا۔ شاید وہ میری حالت کو لے کے کافی پریشان ہو رہا تھا۔ ساحر، آپ کا ہاتھ کانچ بینڈیج۔ نیند میں ڈوبتے میرے لب پہ یہی الفاظ تھے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اب مزید مجھ سے نہیں جاگا جا رہا تھا۔ میں وہیں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا ساحر نے مجھے خود سے لپٹاتے ہوئے بستر پہ لٹایا تھا۔ کمفرٹر کھول کے اس نے میرے اوپر ڈالا۔ خان حویلی کی کوئی عورت اس وقت سردار ساحر علی خان کو یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ آج تک ان کی حویلی کے کسی مرد نے اپنی عورت کے اس طرح سے ناز نخرے نہیں اٹھائے تھے، لیکن ساحر علی خان اپنی مرضی کا مالک تھا، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ وہ اپنی محبت کے لیے اس قدر جنونی تھا کہ اس کا جنون پوری حویلی کے لوگ جانتے تھے، اور یہ اس کا جنون ہی تھا کہ آج وہ اس کے حصار میں تھی، اس کے کمرے میں، اس کے بستر پہ۔ ساحر محبت کی پہلی مہر میرے ماتھے پہ ثبت کرتا ہوا اٹھ کے باہر نکل گیا۔ صبح اذانوں کے وقت میری آنکھ کھلی۔ بیدار ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ بستر بہت ہی نرم گرم تھا۔ میرے حواس ابھی بھی مکمل طور پہ نہیں جاگے تھے۔